کیا حالات ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ پاکستان کی پوزیشننگ ہے انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ وہ بہت امپروو ہوئی ہے. پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے پاکستان کے اندر بھی ایک عدم استحکام کو اتنی شدید ہوا دی کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہے وہ آئے دن اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں ریاست کے جو تعلقات ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان وہ ان تمام چیزوں سے کہ وہاں کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے مبرہ ہوتے ہیں. آپ کی اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ سیاست میں کیسے آئے, مطلب آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو سیاست میں جانا چاہیے؟ نہیں, میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں, اور اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا کا نظام اس کو غلط لگ رہا ہوتا ہے. قومی دھارے کی سیاست کو میں ڈھکوسلوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. آفاق احمد صاحب کہہ رہے تھے. دیکھو آفاق صاحب نے تو کبھی قومی سیاست کی نہیں نا. انہوں نے ڈھکوسلے کا ڈھکوسلا ہے. نہیں, ڈھکوسلا تو جب ہونا جب انہوں نے کی ہو. موجودہ نظام میں کوئی جماعت ایسی دکھتی ہے جو واقعی جنریشنل اور وہ لانگ ٹائم اپروچ کی پالیٹکس کر رہی ہے؟ نہیں. سر رضا ہارون صاحب نے ٹرانزیشن کیسے لیا پیپلز پارٹی کی طرف, ایک عرصہ گزارا آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ, پھر اچانک پیپلز پارٹی کی طرف کیسے آیا؟ جب زرداری صاحب نے مجھے دعوت دی, میں آیا 2023 نومبر میں, تو انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ یار تمہارا ایک ظاہر ہے اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے, تو کراچی لیول پہ ہم جو کچھ بھی کریں ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت ایسی ہے جو واقعی کراچی کا انصاف کر پائی ہے, واقعی حق دے پائی ہے اس کو؟ کراچی کے نام پہ تو بہت سیاست ہوئی ہے, کراچی کے لیے سیاست نہیں ہوئی. کیا اس سانحے پہ جو سیاسی جماعتوں نے روش اپنا لی, ایسا لگ رہا ہے سانحہ گل پلازہ تو ایک بہانہ ہے, 18ویں ترمیم نشانہ ہے؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اس پہ سیاست کرنی چاہیے. بالکل ایم کیو ایم نے خاص طور پہ ایک سانحے کو لے کر, ویسے تو کوئی وائس بچی نہیں تھی نا ان کی, کسی ایشو پہ تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, بالکل لگ رہا تھا کہ وہ آرکائیو میں چلی گئی ہے, ایم کیو ایم آرکائیو میں جا کے ایک فائل میں لگ گئی ہے, بند ہو گئی ہے. اس سانحے کو لے کر جو ان کی ڈیمانڈ سامنے آئی نا, اس میں سے ایک بھی ڈیمانڈ ان متاثرین کے لیے تو نہیں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا پاک افواج یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نظریاتی سیاست کرنے والے لیڈر کا کام تالیاں بجوانا نہیں ہے, جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں. یہ ہم سمجھتے تھے کہ ایم کیو ایم پڑھے لکھوں کی جماعت ہے یار, 10 سال 11 سال ایم کیو ایم براہ راست حکومت میں رہی ہے, تو یہ جو 18 سال کا تانا پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں تو اپنا رول تو بتائیں. ایم کیو ایم والوں کا کام انہوں نے ہر وقت یہ سوچنا کہ ہم تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں, محروم ہیں, ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں, ہمیں تو سچا پیار ہی نہیں ملا, کہ ہر وقت حکومت میں. حالانکہ بچے بہت سارے ہیں. ناظرین, عادل کاسٹ میں عادل علی آپ کو خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کی سیاست کو باریکیوں سے سمجھنے والے اور اپنی نفیس گفتار سے پہچاننے والے شخص پاکستان کی سیاست میں بہت کم موجود رہے. آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو کرتے تو سیاست ہو لیکن اپنے رویے سے, اٹھنے بیٹھنے سے, آداب اور انداز گفتگو سے روایتی سیاستدان لگتے نہیں ہیں. آج میرے ساتھ میرے ایک معزز مہمان موجود ہیں, رضا ہارون صاحب, جو کہ فارمر آئی ٹی منسٹر بھی رہے ہیں اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کے دور کی جب ریولیوشنری چیزیں ہو رہی تھیں ان چیزوں کو بھی اس وقت ٹیک اوور کر رہے تھے. موجودہ وقت میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ کے تو حکومتی ترجمان بھی ہیں, اور سابقہ ان کی بڑی گہری وابستگی پاکستان کی بالخصوص کراچی کی ایک سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رہی ہے. ان کا سیاسی ٹرانزیشن اور موجودہ وقت میں جو ڈیبیٹ ایک بار دوبارہ چل پڑی ہے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی تک کا سفر, ان سب چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے مدعو کیا ہے. میں شکر گزار ہوں رضا ہارون صاحب کا. السلام علیکم رضا بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل, بہت بہت شکریہ عادل بھائی, تھینک یو فار انوائٹنگ. رضا بھائی بہت انتظار کیا, ویسے آپ سے ملنے کا 2-4 منٹ انتظار کرتے کرتے گزر گئے مجھے. سر کیا حالات ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا, آج کے دور کو اگر آپ اسیس کرنا چاہیں نا, ایک پوڈ کاسٹ میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن ہم اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک تو پاکستان کی پوزیشننگ ہے انٹرنیشنل گلوبل لیول پہ, وہ بہت امپروو ہوئی ہے اس میں, اور اس کی امپروومنٹ کی وجہ بنیاد المرصوص حالیہ جو ایک میں جو آپ نے بھارت کو بدترین شرمناک شکست دی ہے, اس سے آپ کا اقوام عالم میں جو قد کاٹ بڑھا ہے پاکستان کا, ایک تو ہماری وہ پوزیشننگ ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ صاحب کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب وہ نہ صرف وزیر اعظم کا بلکہ خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کے ان کی عزت افزائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ایک گلوبل ریجنل ہمارا گلوبل, اس میں پھر ہمارا ایک ریجنل مقام بڑھا ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہونا, اسرائیل اور حماس کے درمیان جو معاہدہ ہوا امن, اس کے اندر ہمارا رول, ہماری گورنمنٹ کا رول ایک کانفیڈنٹ اور ایک بڑا اسرٹیو قسم کا رول ہمارا بن گیا ہے. سعودی عرب سے معاہدہ ہوا, یو اے کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ, تو یہ ہمارے ایک ریجنل
جو ڈپلومیسی ہے یا ریجنل ہمارا ریلیشن شپس ہے اس میں ہماری ایک پوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے. نیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو نیشنل لیول پہ ہماری اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ہماری پولیٹیکل سیاسی صورتحال ہے اس میں تھوڑا عدم استحکام پایا جاتا ہے. تو 3 ریجنس پہ اگر آپ دیکھیں گے اور اس حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو میں مطمئن یوں ہوں کہ جی جہاں میٹر کرتا ہے, جیسے بورڈ آف پیس کے آپ ممبر بن گئے, تو بورڈ آف پیس انیشیٹو ہے صدر ٹرمپ کا, دی اونلی سپر پاور, اونلی سپر مین آف دا ورلڈ وہی ہیں اس وقت. انہوں نے طے کرنے ٹیرفس, انہوں نے طے کرنی ایکسپورٹ امپورٹ کے معاملات, تو وہاں آپ کی اکانومی بینیفٹ لے سکتے ہیں. پھر اسی بورڈ میں اگر آپ دیکھیں سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے, ٹرکی بیٹھا ہوا ہے, ایجپٹ بیٹھا ہوا ہے, برطانیہ, مطلب بہت سارے ایسے ممالک بیٹھے ہیں جن سے براہ راست آپ کی اکانومی بہتر ہونے میں مدد مل سکتی ہے. تو آپ ایسے پلیٹ فارمز پر ہیں جہاں یہ ساری پاورز بیٹھی ہوئی ہیں, اکنامک پاورز بھی اور سپر پاورز بھی. تو آپ کو اب ایک اپرچونیٹی کریٹ ہو گئی ہے. اگر ہماری سیاسی جماعتیں جو ملک کے اندر جو تھوڑا انتشار کا شکار ہیں یا جو ہیجان کی کیفیت میں اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کو لے کر, وہ اگر صرف اس ایک بات کو سمجھ لیں کہ آج حکومت چلیں PMLN کی ہے نا, تو کل کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے, تو کیوں نہ ہم ملک کو اس رستے پہ ڈال دیں, ملک کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ, کہ جہاں سے پھر کم از کم ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو اپنے سیاسی مطالبہ ضرور رکھیں, اپنے سیاسی جد و جہد کو بھی رکھیں, لیکن اسے نیشنل انٹرسٹ سے ٹکرانے سے روکیں, اسے نیشنل سیکیورٹی کے ایشو سے ٹکرانے سے روکیں. تو اس سے کم از کم باہر دنیا میں, دیکھیں دنیا بھر میں اپوزیشن ہوتی ہے, 2-3 جماعتیں ہوتی ہیں, جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اس کو اپوزیشن کی جاتی ہے, لیکن ایسے نہیں کی جاتی جیسے ہمارے کی جاتی ہے. سو یہ اگر بیٹر سینس پریویل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا نیشنل لیول پہ سیاست بہتر ہوگی, تو اس کے بھی مثبت نتائج آئیں گے. سو ڈفرینٹ لیولز ہیں اور ہر لیول پہ پاکستان کے لیے علیحدہ انداز سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں. سر یہ تو وہی اپروچ ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہے آدھا خالی ہے, جیسے آپ نے اس کو دیکھ لے گا, آپ پازیٹیو لیں تو پازیٹیو ہے, نیگیٹو لیں. آپ نے بات کی عالمی برادری کی, عالمی اقوام متحدہ کی بھی, پھر آپ نے پیس بورڈ کی بات کی بھی, ٹھیک ہے. نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ تو ہم اس وقت اللہ کا شکر ہے ویل ریکگنائزڈ ہیں, کیونکہ ہم نے بڑے اچھے کرارے جوتے کرا دیے ہیں پڑوسی ملک کو, جو کہ اکلوتا ایک بدماش ریجن کا بنا پھر رہا. یہ بتائیے سر کہ اب بات چلی انٹرنیشنل سلسلے کی, تو ملک پہ تو آتے ہیں بعد میں. ابھی ہمارے جو حالیہ پڑوسی, مطلب پڑوسی تو نہیں ہے لیکن قریبی ملک جہاں پہ پاکستان کی تجارت کا ایک اچھا خاصا اسٹیک وہاں سے آتا ہے, ان کے فری زون سے آتا ہے, اور پاکستان کی ایک بہت بڑی مین پاور بھی وہاں پہ آتی ہے. پاکستان اس وقت ویزوں کی بڑی شدید مشکلات کا شکار ہے, لوگوں کو باہر ایکسیس نہیں مل رہا, امیگریشن والے لوگوں کو روک رہے ہیں, اور باہر جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی پاکستان پہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں. اس کا ریزن کیا؟ حالانکہ ان کے پریزیڈنٹ صاحب بھی ابھی حالیہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں UAE کے, لیکن پاکستان کے لیے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کی جو ہے نا ملٹیپل ریزنز ہیں. مین پاور کی وہاں ضرورت ہے, بالکل ہے. مین پاور آپ کے پاس ان ایکسیس ہے, بالکل ہے. جو ہمارے چند امپلائیز کا کہہ لیں یا ہمارے وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کا جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں, وہ ایک بڑا کنسرن بنا ہے ان کا لمیٹیش کرنے کے اندر, اور اس کے اوپر مختلف طرح کے بیریئرس لگانے پہ ویزے کے اوپر. تو ٹھیک ہے, 2 ریاستوں کے درمیان تعلقات ہیں, اور ابھی پریزیڈنٹ صاحب آج کل گئے بھی ہیں وہاں پر. اس سے پہلے بھی ہمارے کوئی ریاست اور ریاست کے تعلقات میں تو کوئی فرق نہیں آیا, لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اپنے اندر اسٹیٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور اگر اس میں ہمارا کوئی ایلیمنٹ انوالو ہے, اگر وہ وہاں جا کے کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, وہ وہاں جا کے اگر بیگنگ کر رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے, ہمارے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے. تو اگر اس حوالے سے ان کے کوئی کنسرنز ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور بڑے ڈیلیگیشن آ گئے ہیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, آج آپ کا پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہا ہے, تو میں نے دیکھا پریزیڈنٹ صاحب ادھر ہیں, زرداری صاحب, میں نے دیکھا ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب وہاں موجود ہیں, اور یقیناً فارن آفس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ ہوگا, تو یہ ایشو یقیناً وہاں ٹیبل ہوگا اور اس پہ بات چیت ہوگی. لیکن ہمیں اپنا دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے نا, وہ تو اپنی ریاست کے لیے بہترین فیصلے کر رہا ہوگا, اور اسی ریاست میں, اور اگر اسی ریاست میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کے پیس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے یہاں وہ فیکٹر اگر جو بیگنگ کا بہت زیادہ ہو گیا نا, سب کو پتہ ہے سعودی عرب میں, تو یہ اگر وہ یہاں سے لوگ ویزے لے کر جائیں اور سڑک پر بھیک مانگیں تو ہمارے اپنے لیے بھی امبیرسمنٹ کی بات ہے. سو دیکھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے, ریزالو ہو جائے گا, اتنا بڑا مسئلہ. سر پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے پاکستان کے اندر بھی ایک عدم استحکام کو اتنی شدید ہوا دی کہ ہمارے اپنے ادارے جو ہے وہ آئے دن
اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم تم جو سن رہے ہو جو بیانیہ بنا رہے ہو وہ کچھ حقائق کچھ ہیں. مطلب اسٹیٹ کو آ کے ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے. اور اسی جماعت کے کچھ لوگوں نے بیرون ملک بھی ایسی حرکتیں کی ہیں جس نے پاکستان پہ دروازے بند کیے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ون آف دا ریزن, ٹھیک ہے بیکنگ تو ہے, بیکاری تو ہے, لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, باعث شرمندگی تو ہے, لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیمرہ اٹھا کے لوگوں کی بےعزتیاں کی ہیں, ملک کی بدنامی کروائی. ڈو یو تھنک دس آلسو ون آف دا نہیں, آئی ریزنز؟ ڈونٹ تھنک سو. اسٹیٹ کے ریلیشن جو ہے نا وہ ریاستوں کے نہیں, میں سیاسی جماعتیں کارندوں کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ریاست کے جو تعلقات ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان, وہ ان تمام چیزوں سے کہ وہاں کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے مبرہ ہوتے ہیں. وہ اس کے اندر وہ ایک دوسرے کا انٹرسٹ بینیفٹ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے تعلقات جو چائنا کے ساتھ ہیں اور ہمارے تعلقات جو امریکہ, برطانیہ, یورپ کے ساتھ, اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. چائنا ہمارا سپلائر ہے, چائنا ہمارا کسٹمر نہیں ہے. آپ چائنا کیا بھیجتے ہیں؟ آپ کے روم میں, آپ کی گاڑی میں, مطلب اس وقت اگر آپ آئٹمس دیکھنا شروع کریں گے تو میجورٹی چائنا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کا سپلائر ہے, آپ اس کے کنزیومر ہو. تو وہاں تو آپ کا فارن ایکسچینج جا رہا ہے. جو ممالک آپ کے کسٹمرز ہیں ان دا فارم آف ایکسپورٹس, وہ ہے امریکہ, برطانیہ, یورپ, مڈل ایسٹ, ان کو آپ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے جو کسٹمرز ہیں دکانداری کے وقت جو آپ کا گاہک ہے, اسے آپ کو اسپیشل اٹینشن دینی ہوتی ہے تاکہ آپ کا مال وہاں جائے تو وہاں سے فورن ایکسچینج آپ کے پاس آتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ وہ وہاں دیکھیں. اول تو وہاں بیٹھ کر ملکی سیاست اور وہاں پہ ہنگامہ رہی یا اجلاس کرنا فائدہ کوئی نہیں ہے. جنہوں نے پاکستان آنا نہیں ہے, جو وہاں رہتے ہیں, اب وہ پاکستان کے بجائے امریکہ کی سیاست کریں, وہ ڈیموکریٹ پارٹی میں جائیں, ریپبلکن میں جائیں اور تیسری جماعتوں میں جائیں اور وہاں کام کریں. جب رہنا وہاں ہے, اسی طرح یو کے میں اگر ہیں, برطانیہ میں ہیں, تو آپ کنزرویٹو کی بات کریں, آپ لیبر کی بات کریں, آپ ناجل فراج کی جو پارٹی ہے اس کی بات کریں. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے وہاں رہنا ہے, آپ وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں, وہاں لوکل کاؤنسل کا ٹیکس دیتے ہیں. تو اول تو ان کو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی نہیں چاہیے. اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا کہا ہوا لفظ پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ جب وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں لکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں جناب, اور ٹرمپ صاحب جو آ کر بچائیں, امریکہ میں اشتہار چھاپ دیتے ہیں نیو یارک ٹائمز کے اندر کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں. بھائی اس سے آپ کوئی بھلا تو نہیں کر رہے ہیں نا. تو یہ احتیاط ان کو بھی کرنی چاہیے. لیکن ایز اے اسٹیٹ پاکستان مختلف اسٹیٹس کو مختلف نظروں سے دیکھتا ہے. ہم کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے کی افورڈ نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, ہمارا یہ کام نہیں ہے. ایون انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک معاملات ہوں, ڈیفینس کے معاملات ہوں, اس پہ تو آپ کون سے پڈا ہے, رہنا بھی چاہیے. لیکن اگر کہیں اکانومی, کہیں ٹریڈ کہ کوئی راستے کھل سکتے ہیں جس دونوں طرف کے شہریوں کو فائدہ ہو, تو وہ تو وہاں کا شہری تو ہمارا دشمن نہیں ہے نا. بالکل بھی نہیں ہے. نہ وہاں کے شہریوں کی نظر میں پاکستان کا شہری دشمن ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. یہی معاملہ افغانستان کے ساتھ ہے کہ اگر افغانستان کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہیں گے اور یا اس کی افغانستان جو ہے پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کی سپورٹ کرتا رہے گا, تو آپ مجھے بتائیں افغانستان کیسے سروائیو کرے گا اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. تو بڑا کمپلیکس انٹرنیشنل فارن ریلیشنز کا ایشو ہے, بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. لیکن ایک بات بس میں آپ کو جو شروع میں کہی تھی کہ ریاستیں جب فیصلے کرتی ہیں تو وہ کسی انڈیویجول یا کسی سوسائٹی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے مفاد کو دیکھ کے نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے مفاد میں کرتی ہیں. سر آپ کی اس شروع والی بات پہ سوال میں آپ سے آخر میں لوں گا, لیکن فی الحال مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ عالمی امن کو کس نظر دیکھتے ہیں, کیونکہ جو بھی حالیہ وینیزویلا کے معاملات ہیں, پھر گرین لینڈ میں آرمیز کو ہو رہا ہے, کچھ ہوائیں چل رہی ہے, کوئی تھرڈ ورلڈ وار کا آبادی جا رہی ہے, سپر پاور جو ہے وہ قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا بٹگرام ایئر بیس کی بھی واپسی بھی کوشش جاری ہے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو متزلزل ہوتا ہوا, عدم اس کا استحکام آتا ہوا عالمی طور پہ؟ فی الحال تو نہیں. فی الحال نہیں. فی الحال یہ یونیپولر دنیا ہے جس میں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور امریکہ کا جو نظام حکومت ہے, جو اس کی سرکار ہے, اس میں پریزیڈنٹ کے پاس ایکسیپشنل پاورز ہیں, اور پریزیڈنٹ کی ایک ہی طریقہ ہے گھر بھیجنے کا, اس کی امپیچمنٹ کا. ورنہ پریزیڈنٹ جو ہے بیسکلی وہاں بہت زیادہ اختیارات رکھتا ہے. تو یونی پاور ہوتے ہوئے, ایک اکنامک پاور ہوتے ہوئے, اکنامی کے ٹرینڈس کو سیٹ کرنا اگر کسی نے دنیا میں, تو وہ چونکہ ڈالرز سارا کچھ چل رہا ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں, تو اس کے ساتھ تو چلنا ہے سب نے فی الحال, جب تک ایک ویسی سچویشن نہ کریٹ ہو کہ کوئی دوسرا اتحاد سامنے آئے
یا دوسری کو سپر پاور سامنے ہے جو ہم نے کولڈ وار میں دیکھی تھی, وہ تب سچویشن نہیں ہے نا. تو دنیا اب کمفرٹیبل ہے امریکہ کے ساتھ رہنے میں بھی, اور دنیا کمفرٹیبل ہے چائنا کے ساتھ رہنے میں بھی, کیونکہ امریکہ کے ساتھ رہنے میں ڈیفینس کے معاملات ان کے صحیح رہتے ہیں. میری اور عادل کی دوستی رہتی ہے. اسی طرح میری جو ہے وہ امریکہ یہ چائنا کے ساتھ کرنے سے میری اکانومی کا بیلنس رہتا ہے, کیونکہ چائنا بگیسٹ امپورٹر ہے ہر چیز کا اکانومی کے حوالے سے, اور چائنا اور امریکہ کا تعلق اسی طرح کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر, وہ تو میڈ ان چائنا امریکن کے. سو یہ جو اچھا یہ گلوبل ورلڈ بھی ہے نا, ہم بہت ساری انفارمیشن جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے موبائل فون پہ, ایون جو گوگل پہ آ جاتی ہے, ہر چیز پہ آنکھ بند کر کے ٹرسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بڑی کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہیں, بڑی انفلوئنسنگ ویڈیوز ہوتی ہیں, بڑے زبردست قسم میں سیمینارز اور لیکچرز ہوتے ہیں, اور یہ انفلوئنسر جو ہیں یہ گھر بیٹھے ایک بندے کو ایک موبائل فون پہ 10 سے 15 منٹ میں انفلوئنس کرنے کا کمال رکھتے ہیں, جس کے پاس پوری انفارمیشن نہ ہو. تو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا جتنا ڈومین ہے نا پاکستان کے کانٹیکس میں, پاکستان کا جتنا ڈومین ہے, جتنی ضرورت ہے اس ڈومین میں کھیلتے رہیں. ہم اپنے ڈومین سے باہر جا کے نہ کھیلیں. جہاں ہماری ریچ نہیں ہے, جہاں اگر ہماری ریچ ہو بھی جائے تو وہاں ہمارے پاس ایسے کوئی ریسورسز نہیں کہ ہم وہاں کوئی امپیکٹ کر سکے. تو نان الائنڈ قسم کا ایک ہمارا رول ہونا چاہیے فارن ریلیشنز میں, تاکہ ہم اپنی ایک جو ہماری جو کیا کہنا چاہیے کریڈیبلٹی ہے, یا ہم خواہ ایسے کانفلکٹس میں اپنے آپ کو انوالو نہ کر لیں جس کا ہمیں صرف نقصان ہونا اور فائدہ کچھ نہیں ہونا. ایسا ہی ہے. تو بڑا بیلنس, ایسے صاحب نے شروع میں کہا نا بیلنسنگ ایکٹ ہے, بڑا باریک لائن ہے, اور پاکستان اس وقت اچھی کھیل رہا ہے. اور پاکستان کی اچھی اس لیے کھیل رہا ہے کہ بڑے عرصے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اور جو فیلڈ مارشل ہیں, چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں عاصم منیر صاحب, ان کے درمیان میں ایک ہم دیکھتے ہیں کیمسٹری ہے, ایک باڈی لینگویج ہے. تو جب یہ ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ, انٹرنیشنل فورم دیکھ رہا ہوتا ہے نا, جس کو پاکستان کے حوالے سے یہ تھا کہ جی آرمی رول کرتی ہے اور سیویلینز جو ہے وہ پپٹس ہوتے ہیں, یا سیویلینز جو ہینڈ پکس ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ ہیں. یعنی پہلی دفعہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا پاک افواج یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے. ہاں, کم از کم ایسا تو نہیں ہے کہ چیف صاحب خود دورے کرے اور وزیر اعظم صاحب پاکستان میں بیسٹے ہوئے جبھی 2 سال پہلے جیسے تھا. اچھا یہ بتائیے کہ رضا ہارون صاحب ادر دین پالیٹی ایفیلیشنس کوئی پارٹی, آپ کی اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ سیاست میں کیسے آئے, مطلب آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو سیاست میں جانا چاہیے؟ نہیں, میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں, اور اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا کا نظام اس کو غلط لگ رہا ہوتا ہے, اس کو لگ رہا ہوتا ہے ہمارے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں کالج میں داخلے نہیں مل رہے, ہماری کمیونٹی کو یا ہمارے ایج گروپ کو ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی غلط ہے. یہ آج جو کہتے ہیں نا جین زی, وہ ہم بھی اپنے وقت کے جین زی تھے نا. اچھا بالکل تھے. ہاں, یہ آج کا جین زی ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہم اس وقت کے جین زی تھے, کیونکہ جتنی انفارمیشن جتنی رواج سے ہٹ کر بات کر سکتے تھے ہم کرتے تھے. ہم بھی اپنے بڑوں سے ایسے ہی بحث کرتے تھے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چیٹ گروپ میں نہیں ہوتی تھی, وہ فیس ٹو فیس کرنی پڑتی تھی, اس کے بعد 2 پڑھتے تھے, اس ہو جاتے تھے. یہی تھا نا پہلے. ایسے ہی ہے. اس کے باوجود بحث کرتے تھے, اور بڑی علمی بحث ہوتی تھی, اور بڑا ٹائم ہوتا تھا لوگوں کو ایک دوسرا فیس ٹو فیس بیٹھ کر بات کرنے کا. اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہے. آج کا جین زی جو ہے وہ موبائل پہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں جس بندے سے بات کر رہا ہے اس کا قد کتنا ہے, وہ کس کو کون سی بریڈ کا ہے, وہ کون سی زبان بول رہا ہے, اس کا ایکسنٹ کیا ہے, وہ میری انگریزی سمجھ رہا ہے, وہ میری اردو, یہ آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ لگے ہوئے. تو آج کے جین زی کی جو پرابلم ہے, ناٹ دا پرابلم ان دا سینس آف نیگیٹو, وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں انفارمیشن بہت ہے. انفارمیشن ڈس انفارمیشن بہت ہے. نہیں, انفارمیشن کہہ لیں, ڈس انفارمیشن. اس کے پاس جو ہے نا انفارمیشن اور ڈیٹا بہت ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن بہت ہے, جو چیز چاہے کر لے. تو ایک آدمی اپنے آپ کو اس وجہ سے بہت زیادہ امپاور انٹلیکچوئل سمجھ رہا ہے کہ چونکہ وہ ایکسیس کر کے کچھ ہر چیز پڑھ سکتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں تھا, اور ان کے پاس جو یہ آ گیا ہے یہ وداؤٹ ایکسپیرئنس آ گیا ہے, وداؤٹ پریکٹیکل لرننگ آ گیا ہے. تو دے آر بیسکلی مسنگ دا وزڈم, دانش. جو ہمارے ساتھ فائدہ یہ تھا کہ ہمارے لیکچرر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, گھر والے بیٹھتے تھے, باہر جاتے تھے لوگ بیٹھتے تھے, تو ہمیں سمجھاتے تھے. تو آپ کو نالج اور ڈیٹا کے ساتھ جب تک آپ کا ایکسپیرئنس شامل نہیں ہوگا, پریکٹیکل ایکسپیرئنس, آپ کے اندر وزڈم نہیں آئے گی. تو میں آج کے نوجوان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بڑا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یا اللہ, ان کو جب وزڈم کے اسٹیج پہ آئیں گے نا, یہ گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کسی چیٹ گروپ پہ اے آئی کا, چیٹ جی ٹی پی کا
کون سا پائلٹ ہے, کو پائلٹ کا استعمال کر کے آپ نے 4 جملے ڈالے, اس نے آپ کو آرٹیکل لکھ کے دے دیا. 4 جملے آپ نے ڈالے, یہ چاہیے, اس نے آپ کو ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ بنا کے دے دی. آپ کو تو اس نے بیسکلی زیرو کر کے رکھا ہوا ہے نا مینٹل گروتھ میں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ اس سے بھی سوال پوچھ رہے ہو, ہینڈیکیپ ہوئے اس سے بھی سوال پوچھ رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا یہ تھا کہ ہم سوال ذہن سے نکال کر پوچھتے تھے, اور پھر ہم ذہن سے نکال کر ان سوالوں کے جواب یا تجزیہ کر کے ہم لکھتے تھے. آج آپ وہ تجزیہ کر کے لکھنے کے بجائے آپ چند سوال ڈال کے اس کی دانش کو استعمال کر کے آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہو. تو وزڈم, میں تو جین زی کو یہ کہوں گا یا اپنے وقت کہ بھائی وزڈم جو ہے نا, اٹ اونلی کمز ود ایکسپیرینس اینڈ سٹنگ ود پیپل ہیونگ پریکٹیکل ایکسپیرینس, لرننگ فرام دیم. یس, یو کانٹ ہیو وزڈم آن گوگل. سو واٹ ہیو یو لرن ٹل ناؤ فرام دا پالیٹکس آف پاکستان؟ بہت کچھ سیکھا ہے میں نے سر. پاکستان کی پالیٹکس میں نہ صرف آپ کو سیاست کرنی پڑتی ہے. اچھا, سیاست میں سیاست کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, سیاست تو کرنی پڑتی ہے, سیاست کے علاوہ آپ کو بڑی مینوورنگ کرنی پڑتی ہے. اوکے, آپ گول کر ہی نہیں سکتے. آپ گول جب کریں گے جب آپ سارے کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے ہوں گے اور پھر آپ ٹیم ورک کریں گے اور آگے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ بڑے کوارٹرز ہیں پاکستان میں. پالیٹکس از ناٹ جسٹ فار دا پولیٹیشینس ٹو ڈو. پاکستان میں سرٹن کوارٹرز ہمیشہ ایسے رہے ہیں جنہوں نے انفلوئنس رکھا ہے پاکستان کی پالیٹکس کو, چاہے وہ ارلی ٹائم لے لیں چاہے وہ آج کی پالیٹکس لے لیں. یہ نہیں کہ آج سے 70 سال پہلے پالیٹکس کچھ اور تھی اور 50 سال نہیں, ایک ہی ہے. وہ وقت کے ساتھ اس کے انداز بدل جاتے ہیں. دوسرا پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نیشنل پالیٹکس, قومی لیول کی پالیٹکس بہت کم ہوئی ہے, بہت کم پارٹیوں نے کی ہے. اور اس میں جو سب سے اچھا نام ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے نیشنل پالیٹکس کی یعنی 4 صوبوں میں کی, وہ پیپلز پارٹی سے شروع ہوئی. ایک ایسی پارٹی آئی کہ جس کا کہ ایجنڈا لبرل تھا, پروگریسو تھا, ماڈریٹ تھا, اور وہ بلیو کرتے تھے سب سوشلزم میں, بھٹو صاحب. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں نہیں بنی, ہاں پنجاب میں بنی. اس کا قیام پنجاب میں ہوا, اور پنجاب کے دانشوروں نے بیٹھ کے بھٹو صاحب کے ساتھ اس کا سارا یہ طے کیا اور پنجاب میں اناؤنس کیا. پھر جو الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی جیتی بھی پنجاب سے. سندھ سے تو سیٹیں نہیں ملی تھیں, بیشتر آزاد امیدوار تھے, جتوئی صاحب وغیرہ, جن کو شامل کیا گیا پیپلز پارٹی میں. تو پیپلز پارٹی کے اندر بہرحال اس وقت یہ کلچر تھا, اور بے نظیر تک تو رہا, بہت زیادہ رہا کہ جی 4 صوبوں کی زنجیر یہ جو بات کی جاتی تھی وہ ٹھیک تھی. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتے کے ساتھ سیاسی جو مصلحتیں ہوتی ہیں, پھر ایک پارٹی ہم نے اور دیکھی, ٹو بی ریئلی آنیسٹ, وہ پاس آپ کے پوڈ کاسٹر سننے والوں کو اچھی لگے بری لگے, پی ٹی آئی میں یہ رنگ ہم نے دیکھا. بڑے دنوں بعد کسی پارٹی میں ہم نے یہ کرر دیکھا کہ اس کی بھی 4 صوبوں میں مقبولیت ہے, ایک اسٹرینتھ ہے, بہت بڑی ہے, ووٹر اسٹرینتھ ہے, مقبولیت ہے, سپورٹ ہے. جو 18 میں بھی دیکھی, 2024 میں جس طرح سے دیکھی, وہ ٹھیک ہے, وہ جیت نہیں سکے سیٹیں باوجود. دیکھتے ہو 13 سے آ رہے ہیں آپ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے. مسلم لیگ جو ہے وہ بڑی کنفائنڈ رہی ہے ہمیشہ, نواز شریف صاحب کی پارٹی پنجاب فوکس رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایم کیو ایم ایک ظاہر ہے اربن سندھ کے اندر وہ لمیٹڈ رہی ہے. یہی 4 فضل الرحمان صاحب کی پارٹی پری ڈومیننٹ کے پی کی پارٹی ہے, کچھ بلوچستان میں ان کا اسٹیک ہے. تو آپ نیشنل لیول کی پارٹی اگر 4-5-6 بڑی جمع, اے این پی ہے, ڈومیننٹلی ایتھنک ہے, پختون ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. اسی طرح سندھ میں آپ چلے جائیں, قوم پرست جماعتیں ہیں, وہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہم سندھی اسپیسیفک ہیں. سو پاکستان میں نیشنل لیول کی پالیٹکس کی بڑی کمی ہے. اب ہم بدقسمتی سے ان پارٹیز کو, جس میں کہ مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کا ماضی جو ہے نا وہ نیشنل لیول کی پالیٹکس کا ہے. اور بے نظیر تک کے بعد چونکہ گیپ آیا, بلاول صاحب کی ایج نہیں تھی, اور ظاہر ہے کہ ایک سیٹ بیک تھا پارٹی کو, تو اس سے سنبھلنے میں, اور گورنمنٹ بھی مل گئی فوراً. تو گورنمنٹ کے معاملات میں جانے کی وجہ سے 2008 سے 13 تک میرے خیال میں ان کی پالیٹکس کو نقصان پہنچا, کیونکہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب آ گئے تھے, وہ ایکسٹراڈنری کام کر رہے, تو وہاں جو ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ تھوڑا مان پڑ گئیں. آپ کولیشن میں تھے, آلموسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اگر آپ لیڈرشپ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, تو اب آپ کو ایک نئی جنریشن آتی نظر آ رہی ہے. بلاول صاحب کے پاس ایج ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لمبی عمر دے, ان کا ویژن اچھا ہے, وہ ایک بھٹو لیگیسی کے وارث ہیں, نوجوان ہیں, دنیا کو سمجھتے ہیں, ٹیلی فون پہ گوگل چیٹ, سوشل میڈیا سب خود کر سکتے ہیں, ان کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو اب دیکھتے ہیں, کیونکہ ایج ان کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک ینگ جنریشن کی طور پر نواز شریف کی صاحبی ہیں, وہ آتی ہیں. ہم ایمل ولی کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ وہ برقرار رہے ہیں, وہ ایک انہوں نے منفرد انداز پالیٹکس بیانیہ بنایا ہوا اپنا. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ والی جنریشن آہستہ آہستہ ٹیک اوور کر رہی ہے. میری لائف ٹائم میں
جب میں پالیٹکس کر رہا تھا 80s اور 90s میں تو بڑی بڑی قداور شخصیات تھی سیاست کے اندر. نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے, مطلب غلام حیدر وائن صاحب تھے, سندھ میں جی ایم سید صاحب تھے, بڑے پیر پگارا تھے. مطلب یہ ہر صوبے کے ایسے ایسے نام تھے. ادھر آپ کو غوث بخش بزنجو صاحب تھے, مینگل صاحب تھے, بہت بڑے مینگل صاحب, اکثر بگٹی صاحب, یہ بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے اور بڑے ریسپیکٹیبل لوگ تھے. یہ لوگ تھے جو کسی بھی نیشنل کرائسس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور یہ لوگ کوشش, اور کہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ یار یہ نیشنل کوہیژن نہ ٹوٹے. کیونکہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ کی فالٹ لائنس کیا کیا ہیں؟ ایز اے نیشن آپ ایتھنکلی ڈیوائیڈڈ ہیں, پروونشلی ڈیوائیڈڈ ہیں, پروونشل ود ان پروونسز آپ لنگوسٹک ڈیوائیڈڈ ہیں, ود ان پروونسز نیشنل لیول آپ ریلیجسلی ڈیوائیڈڈ ہیں, سیکٹیرین ڈیوائیڈڈ ہیں. تو آپ کی فالٹ لائنس بہت زیادہ ہیں. نہ صرف صوبائی سطح پہ آپ دیکھیں تو پوٹوہار, سرائکی, پنجاب, سینٹرل پنجاب, نارتھ پنجاب, یہ سب چلتا ہے نا. سندھ میں آپ آ جائیں تو آپ مانے نہ مانے ایک سیکشن ہے جو بولتا ہے کہ جی ہم اردو بولتے ہیں, ایک بولتا ہے ہم سندھی بولتے ہیں. اسی طریقے سے آپ بلوچستان میں چلے جائیں وہاں پشتون, پختون اور بلوچ. کے پی میں چلے جائیں تو کے پی میں ایک سائڈ ہزارے والا ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ صوبہ مانگتا ہے اپنا ہزارہ, بالکل ایسے ہی ہے, بابا ہزارے سے وہ صوبہ مانگتا ہے. ادھر جو ہے وہ یہاں پشتون کا مسئلہ ہے, افغانی کا مسئلہ ہے. ایک تو اتنی ساری فالٹ لائن میں پھر آپ کی سیکٹیرین فالٹ لائن ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں تو کون سے والے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت نازک بحث ہے سر. نہیں میں اس بحث میں جا نہیں رہا, میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں. جن فالٹ لائنز کو جو ہے وہ پھر ایکسپلور کرتے ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, دشمن ممالک ہیں, وہ ایکسپلور کرتے ہیں, وہ پھر اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو آج آپ کی سیاست میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ آج کی سیاست میں ڈیفیکلٹی کیا ہے. ابھی آپ بات کرتے کرتے رک گئے نا, یہ ڈیفیکلٹی ہے سیاستدان کے پاس کہ وہ بہت ساری باتیں کھل کے کر نہیں سکتا. جو وہ سمجھ رہا ہے غلط ہیں, جو وہ دیکھ رہا ہے غلط ہیں, جو وہ دیکھ رہا ہے قومی اتحاد کے لیے, نیشنل یونٹی کے لیے زہر قاتل ہیں, بات نہیں کر سکتا اس پہ. اس لیے کہ وہ کھڑا ہو جائے گا ایک گروہ, اس لیے کہ وہ کافر 2 سیکنڈ میں نعرے لگ جاتے ہیں. 2 نعرے بڑے پاپولر ہیں نا, کافر امریکہ کا یار, بس جس کو آپ نے کہہ دیا اس کے بعد آپ گھر جا کے سو جائیں, نہ آپ کوئی ثبوت دیں نہ کوئی شواہد دیں, اور وہ بندہ جو اپنی بس صفائیاں پیش کرتا ہے. سو ایسے ماحول میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں نا, وہ یار خراج تحسین کے مستحق ہیں میرے بھائی. سر میں نے ایک سینئر سیاستدان, آپ بھی جانتے ہیں ان سے, بڑے مشہور مطلب بڑے قد کے سیاستدان ہیں وہ بھی, انہوں نے اپنی ایک مہاجر کاز پہ بڑی سیاست کی ہے. میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ سر آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا تھا. میں نے کہا سر آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے مسائل کیا ہیں, اور پاکستان ایک قومی یکجہتی کے مسئلے کا شکار ہے. آپ تمام سیاستدانوں نے کبھی کوئی قومی سیاسی اتحاد کیوں بنانے کی کوشش نہیں کی کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر نا, سب ایک ہی پیج پہ آ جاؤ, پہلے قوم کو بچاتے ہیں پھر سیاست کو بچاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ قومی دھارے کی سیاست کو میں ڈھکوسلوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتا. تو ڈو یو تھنک کہ واقعی قومی دھارے کی سیاست جو ہے یار وہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اگر وہ آفاق احمد صاحب کہہ رہے تھے. دیکھو آفاق صاحب نے تو کبھی قومی سیاست کی نہیں نا. انہوں نے ڈھکوسلنے کا ڈھکوسلا ہے. نہیں ڈھکوسلا تو جب ہو نا جب انہوں نے کی ہو. نہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ سر آپ تمام جماعتیں, ڈھکوسلا نہیں ہو سکتا نا. پاکستان کی قیام اور پاکستان کے استحکام ہے ہی قومی وحدانیت کے اوپر. آپ اس کو نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے, ڈھکوسلا نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا, قومی سوچ رکھنے والوں کو میجورٹی وہی ہے. یہ چند پولیٹیشین کی پولیٹیکل پارٹیز یا ان کے چند ورکرز سارے ملک میں اگر آپ لے لیں گے تو پولیٹیکل ورکرز کتنے ہوں گے یار, سب پارٹیوں کے ملا کے, سب کے ملا لیں, سب کو نہیں, سب کو آپ 1-1 لاکھ دے دیں, چند لاکھ نہیں, چھوٹی پارٹی کو بھی آپ 1 لاکھ دے دیں, پھر میرا خیال ہے کوئی 2.5-3 ملین. میں کہتا ہوں 1 کروڑ ہوں گے. چلیں میں نے آپ کو بہت زیادہ ہو نہیں, مارجن غلطی کے چھوڑا ہی نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, 1 کروڑ ہو گئے نا. پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ, 64% یوتھ ہے, یعنی کہ جو یوتھ ہے اونلی الون یوتھ دیٹس مور دین 13 کروڑ. یس 1 کروڑ کسی پارٹی میں ورکر ہیں تمام پارٹیوں کو ملا کے پاکستان میں, جو کہ ایگزیجریشن ہے, ہم دونوں مان رہے ہیں, فار دا سیک آف آرگیومنٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے یار 12 کروڑ تو یوتھ ہی آپ کو نہیں مانتا, آپ کی لاجک کو بائی نہیں کرتا. پھر پاکستان کے عوام 24 کروڑ ریسٹ آپ کی اس بیانیوں کو بائی نہیں کرتے. آپ کا یہ بیانیہ, اگر میں نے ایتھنک لنگوسٹک پولیٹکس کرنی ہے تو میری یہ والی بات ہوگی کہ قومی قیادت, کیونکہ اگر میں قومی بات کروں گا تو میں ایتھنک بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میں 2 باتیں ساتھ ساتھ تو نہیں کر سکتا نا.
اور یہ صرف مہاجر کی بات نہیں کر رہا, سندھی نیشنل بھی جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے, وہ بھی اگر وہ قومی سیاست کی بات کرے گا, قومی تو پھر وہ سندھی کی کیسے بات کرے گا؟ دو باتیں بھائی, آپ ایک بات کر کے اس کا ہی رد کر کے دونوں چیزیں کیسے بیان کر سکتے ہو؟ لیکن اگر ایک پولیٹیشین جو ہے اس کی نظر میں صرف اگلا الیکشن جیتنا ہے تو یہ وہ بات کرتا رہے. لیکن ایک پولیٹیشین ہے جس نے آگے کی جنریشن دیکھنی ہے, جس نے کوئی صحیح میسج کرنا ہے, بے شک اس کو سیٹ ملے نہ ملے, اور آئیڈیلسٹک قسم کی سیاست کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی نظریات دے کر جاؤں, تو اس کو تو یہ بات ٹھیک کرنی ہے کہ نہیں, قومی وحدانیت ہی ٹھیک ہے. ہاں اس میں اگر آپ مہاجر ہیں, اپنی مہاجر ہونے پر فخر محسوس کریں اور اپنی کمیونٹی کے لیے بالکل آپ بات کریں. آپ سندھی ہیں, سندھی ہونے پر فخر محسوس کریں, اپنے کلچر اور اپنی تمام چیزوں کو پروموٹ کریں, اس میں فخر محسوس کریں. پنجابی, پٹھان, سرائیکی, کشمیری, بلوچ, جتنی ہماری کمیونٹیز ہیں وہ اپنے اپنے اس کے اوپر جو ہے فخر محسوس کریں, اپنی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایک قومی دھارے میں رہ کر. قومی دھارے سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, امبریلا آپ کا وہی ہے. اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جب صرف آپ اپنی بات کرتے ہیں تو آپ نسلی تعصب کی بات کر رہے ہیں, وہ عصبیت ہے. سر آپ لیکن اگر آپ اپنی قوم پہ فخر کر رہے ہیں تو پھر عصبیت نہیں ہے, تو یہ عصبیت از نیگیٹیوٹی. نہیں سر, بہت اچھا, بڑا بہترین جواب دیا آپ نے. یہ بتائیے کہ آپ کو موجودہ نظام میں کوئی جماعت ایسی دکھتی ہے جو واقعی جنریشنل اور وہ لانگ ٹائم اپروچ کی پالیٹکس کر رہی ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. تو مطلب ہم نے نسلوں کی فکر چھوڑ دی ہے؟ نہیں, چلو میں بھی ایک سیاسی جماعت سے ہوں نا, تو ہم اس کو جنرلائز گفتگو کر لیتے ہیں. سیاست میں نظریہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ سیاست میں نظریہ بنیادوں پہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے موجودہ حالات میں جہاں نہیں, حالات کو چھوڑیں. سیاست میں سیاست کی بنیاد, آپ کی پارٹی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ فیملی نہیں ہو سکتی نا, بالکل بھی ہو سکتی. تو آپ کی آئیڈیالوجی ہوگی. تو آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہوں کیا ہوتی ہے آئیڈیالوجی؟ کس چیز پہ بیس کرتی ہے سیاسی نظام؟ سیاسی نظام سر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے مسائل کیا ہیں, عوام کی وہ تو بعد میں آئے گا نا. پہلے تو آپ یہ طے کریں گے آپ کس نظام کے تحت سیاست کریں گے. آپ سوشلزم کریں گے, آپ کیپٹلزم, دیکھیں نا یہی ہے نا, آپ لیفٹ کی جماعت ہیں, کمیونزم کریں گے, سوشلزم کریں گے, ڈیموکریٹک ویلیوز کریں گے, ماڈریٹ سوشل ریپبلک بنائیں گے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو؟ دیٹ شوڈ بی یور بیسک کانسیپٹ نا. آپ کے پاس ذہن میں کوئی کانسیپٹ کسی ملک کا بتائیں گے آپ کہ یار ہم سوشل پیپلز پارٹی کے سوشل پارٹی ہے, بھٹو صاحب نے بنایا, بولا ہم سوشلزم پہ یقین رکھتے ہیں, روٹی کپڑا مکان سوشلزم ہے نا. ایسا ہی ہے. اب کوئی بات کرتا ہے ترقی کی, میں برج بناؤں گا, یہ بناؤں گا, تو پھر وہ سوشلزم کی بات نہیں کر رہا, وہ کیپٹلزم کی طرف جا رہا ہے, وہ مارکیٹ اکانومی کی طرف جا رہا ہے, تو وہ سوشلزم سے ہٹ رہا ہے. وہ عام انسان کی فلاح بہبود کی جب بات کرے گا تو وہ تو سوشلزم کے بریکٹ میں آ جائے گا نا. تو ہمارے یہاں کون سی, دیکھیں نا آپ یہ بات آپ کسی سے بیٹھ کے پوچھیں گے نا سب سے پہلے کہ بھائی آپ کا نظریہ کس آئیڈیالوجی کو بلونگ کرتا ہے, اس کے بعد وہ جو دوسری بات کریں گے نا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, بھائی یہ تو سوشلزم ہے ہی نہیں. بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, آج یہ فائدہ ہو گیا سیاسی جماعتوں کو, فری فار آل ہے. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا اس وقت وہ میں بات کر دوں. مثال کے طور پہ بڑی پارٹی ہے, چلیں وہ کے پی کے اندر ابھی آپریشن کی بات ہو رہی ہے, ابھی کل سے ایشو بنا ہوا ہے نا پچھلے 1-1.5 مہینے سے, اور کل اس کا کلائمیکس تھا کہ جب فیڈرل منسٹرز نے آ کے پریس کانفرنس کر دی. اب ان کو جو بات اچھی لگ رہی ہے, اب کے پی کے ایشو کے اندر تیرا ویلی میں کیا ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ایک پارٹی اس کو رنگ دے رہی ہے کہ پختونوں کے خلاف آپریشن. ایسا ہی ہے. میں ہوں اگر اور میں پولیٹیکل کریکٹ اسٹیٹمنٹ بتاؤں تو نہیں, پاکستان کی ریاست دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور پاکستانیوں کو سیف کر رہی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں یار وہاں سے دہشت گرد ہے, یہاں پختون ہے, اور پختون نہیں پاکستانی ہے یار, آپ اسٹیٹ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک کنوینئنٹ جو ہمارے بیانیے میں ہم یہ والا کام کرتے ہیں نا, پختون یہاں کھڑے ہو گئے, کراچی میں کوئی بات نہیں مہاجروں کے خلاف. ابے کراچی میں تو پٹھان بھی رہتا ہے بھائی, پانی اس کے گھر بھی نہیں آتا ہوگا شاید, یہاں پنجابی بھی رہتا ہے, سندھی بھی رہتا ہے, افغانی, سرائیکی, بہاری, سب رہتے ہیں. تو اگر فرض کریں کراچی کے خلاف کوئی سازش کر بھی رہا ہے تو ان سب کے خلاف کر رہے ہیں نا. وہ 4 گھر, ہر 4 گھر چھوڑ کے مہاجر رہتا ہے, تو 4 گھر پانی آ رہا, مہاجر کے گھر پانی نہیں آ رہا, یا تو یہ بتا دیں ہم بھائی آپ کی گلی میں پانی نہیں آ رہا تو اس میں کوئی سندھی رہ رہا ہے, اس کے گھر آ رہے ہیں کیا؟ یہ غلط سیاست ہے, یہ نظریے سے فارغ سیاست ہے. یہ اس کا مطلب ہے آپ کی اور آپ کی پارٹی کا کوئی پلان نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, اور آپ بس سیاست کر رہے ہیں. سیاست یہ ہے کہ بھائی اس وقت کیا اچھی بات لگ رہی ہے دل کو, وہ میں کر کے پوڈ کاسٹ سے اڑ جاؤں, تالیاں بج جائیں گی. سیاست دان کا کام جو ہے, جو کہ آئیڈیالوجی, آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی تھی نا,
نظریاتی سیاست کا کرنے والے لیڈر کا کام تالیاں بجوانا نہیں ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. بے شک اس کے آگے ایک آدمی بیٹھا ہو یا 1,00,000 آدمی بیٹھا ہو، وہ اپنی بات سے نہ پھرے، تالی بجے نہ بجے وہ اپنی بات کرے. جو اپرچونسٹ قسم کے سیاسی دان ہوتے ہیں نا، جنہیں صرف الیکشن جیتنا ہوتا ہے، وہ تالیاں بجواتے ہیں، جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں. کچھ اور دوست بھی ہیں ان کا ذکر خیر بھی ملا نہیں، میں تو بتا رہا ہوں، ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں نا، یوٹیوبرز ہیں، ان کا روز کا بیانیہ الگ ہے، کیونکہ انہیں تالیاں بجوانی، تالیاں بجانے والی پاپولیرٹی ہے. ان کا روز کا بیانیہ الگ اس لیے یوٹیوبرز کا کہ ان کے ڈالرز گر رہے ہیں. اگر وہ روز نہیں لگے، اگر وہ روز ایک اپنی کامنٹری نہیں کریں گے تو وقفہ آنے پہ ڈالرز کم ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. ایسے ہی سر، بالکل. وہ تو ریگولر ویورشپ نہ ہو تو ڈالرز کی پیمنٹ کم ہو جاتی ہے. تو جس نے روزانہ اگر بات کرنی ہے اور غیر سنجیدہ بات کرنی ہے، ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے نا. تو میں تو یہ بات صرف کر سکتا ہوں، میری کوئی فالوئنگ تھوڑی ہے کوئی، لیکن مجھے اب جو میں نے اتنے عرصے اچھی سیاست کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے نام دے دیا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ جو سچ بات ہے، جو میں نے ایکسپیرینس سے سیکھی ہے، وہ میں بتا دوں. اب آج کے دور میں یہ اپرچونٹی ہے ینگ لیڈرشپ کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں، میں فار دا سیک آف ریپیٹیشن، یہ نہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں نہیں بھی ہوتا میں یہ بات کرتا، کہ مجھے بلاول بھٹو صاحب میں یہ چیز نظر آتی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ جب ہو گئے بنیاد المرصوص کے بعد ڈیلیگیشن لے کر، تو سامنے تھا ششی تھرور. ہاں، کتنا سیزنڈ آدمی ہے، بہت، اور بڑی کوئنز انگلش بولتا ہے، اور کوئنز ڈریسنگ ہے، کوئنز انگلش، اور جینٹل مین ڈریسڈ ہے، ایرسٹوکریٹ کہلاتے ہیں وہ بیسکلی. وہ بھی گئے، کوئی کوریج ہی نہیں ملی. بلاول صاحب گئے، ان کی ساری کوریج آپ نے دیکھی، we saw that, we test. all that. تو ایک آدمی میں نظر آتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمیں انٹرنیشنل فورم سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کا ایک رول ہے. جب نہروں کا مسئلہ آیا، 26ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، جس طرح سے وہ ایکٹیو تھے کیمپیننگ میں، لابنگ میں، ہم نے دیکھا کہ لابنگ بھی بہترین ہے، جلسوں سے بات چیت بھی بہترین ہے. اب ڈیلیوری کی بات ہے، تو انہوں نے ابھی آپ کو 2 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی ڈیلیوری کی. اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے ان کے ہاتھ میں ایک پاور آئی ہے پروونشل چیف منسٹر کی، وہ پرفارم کر رہی ہیں، اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اب یہ 2 ایسے اشخاص، اب اسی طرح سے اگر آپ ایک دم سے آ جائیں، یہ 2 بڑی پارٹیاں ہوں گی، تیسری پارٹی پہ آ جائیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کا بیچاروں کا کوئی فریز ہو گیا ہے. 3 سال پہلے جب خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز فریز ہو گئیں، اور فریز ہونے کے بعد وہ 1.5-2 سال سے جو گورنمنٹ میں بھی ہیں، گونڈا پور صاحب تھے، افریز صاحب ہے، دیکھو نتھنگ ٹو شو. تو یہ سیاست ہے نا آپ کی، ایک پارٹی کا کلیم، اور ٹھیک ہے ان کا کلیم ہے، ایسا ہی ہوگا کہ ساری پاکستان ان کے ساتھ ہے، لیکن ان کو گورننس کے معاملات دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. ایسا ہی ہے. جبکہ 2 پارٹیاں جن کو وہ سب کچھ کہتے ہیں، وہ اپنے اقتدار کے اندر جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو ان کی وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنی پروگرس کو. تو یہ پازیٹیو پریکٹیکل پالیٹکس ہے. سر ہزارون صاحب نے ٹرانزیشن کیسے لیا پیپلز پارٹی کی طرف؟ ایک عرصہ گزارا آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ، پھر اچانک پیپلز پارٹی کی طرف کیسے آیا؟ میرا صرف ایک ایڈوائزری رول تھا. جب زرداری صاحب نے مجھے دعوت دی، میں آیا 2023 نومبر میں، تو انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ یار تمہارا ایک ظاہر ہے اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے، تو کراچی لیول پہ ہم جو کچھ بھی کریں، ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو ان کا ایک بڑا پلان تھا کراچی کے لیے، وہ کراچی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو ایک میجر خواہش تھی کہ یار یہ جو کم از کم اگر ہم ایک کام کر پائیں، یہ سندھی مہاجر ڈیوائڈ ہو گئے ایم کیو ایم کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے یا دیگر، میں چاہتا ہوں کہ یار اس کو کم از کم ہم ریڈیوس کریں، اس گلف کو کام کریں اور ختم کریں. تو مجھے اس میں تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ میرا میئر یا میرا سی ایم کھڑو گے جب بات کرتا ہے تو وہ بے شک مہاجر ہو، لوگ اس کو پیپلز پارٹی کا جیلا سمجھتے ہیں. تم کہیں کھڑو گے بات کرو گے تو لوگ کہیں گے یار تو ایم کیو ایم والا ہے، یہ تو مہاجر سیاست کرنے والا ہے، یہ بات کر رہا ہے کہ جی دونوں کمیونٹیز کو ساتھ آنا چاہیے، ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، مہاجروں کو سندھی بولنی، سمجھنی، سیکھنی چاہیے، ایٹ لیسٹ اتنی سیکھنی چاہیے کہ وہ اپنا مدعا بیان کر سکیں، سندھی بھائی کے ساتھ بیٹھ کے سندھی میں بات کر سکیں نا. آپ دیکھیں اس سندھی بھائی کا پیار کیسا بڑھے گا آپ کے لیے جب آپ سندھی میں بات کریں گے کہ سندھی کے ساتھ. اور کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ جو کراچی کا مہاجر ہے، کیا وہ حیدرآباد کے مہاجر سے مختلف ہے؟ نہیں. کیا کراچی کا مہاجر جو ہے ٹنڈو آدم کے مہاجر سے مختلف ہے؟ نہیں سر. کیا کراچی کا مہاجر اور میرپور خاص کے مہاجر، سکر کے مہاجر، ناوشم کو فرق ہے؟ نہیں. تو وہ سب سندھی کیوں بولتے ہیں؟ اب بہت اچھی خاصی بولتے ہیں، بہت اچھی بولتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، ان کو فرق ہی نہیں کر سکتے. وہ بھی تو مہاجر ہیں، سندھی بول رہے ہیں، وہی سندھی بول رہے ہیں.
سر یہ اور بتائیے، اگر وہ سندھی بول رہے ہیں تو آپ کا ان کا وہاں جھگڑا ناممکن بات ہے، اور ہو جائے کسی چیز کو لے کر، لیکن آپ کا زبان پہ جھگڑا نہیں، نہیں سر دوستی ہیں وہاں پہ، خاندانی رشتہ داریاں ہیں، وہ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ آپ تسلسل ہے. زبان بول رہے ہیں، رہن سہن ہاں. اپنایا ہوا ہے، کلچر اپنایا ہوا ہے، آپ کے درمیان رہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہو. کراچی کے اندر یہ فیلنگ صرف اس لیے ہے کہ کراچی ڈکلیئرڈ ہو گیا تھا فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری 48 میں اور 71 تک رہا. تو ایک کراچی کی مینٹیلٹی یہ بن گئی کہ بھئی پریکٹیکلی فار آل پرپزز کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا، فیڈرل کیپٹل تھا. بھٹو صاحب نے آ کر اس کو ختم کیا ہے نا، جو 1 یونٹ ختم ہوا. پہلے تو سندھ بھی نہیں تھا نا، ختم ہو گیا تھا نا، 1 یونٹ تھا نا، ایک طرف ایسٹ پاکستان تھا، ایک طرف ویسٹ پاکستان تھا، تو صوبے تو تھے ہی نہیں. صوبوں کی شکل جو آج ہے یہ تو اس وقت ختم کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا. ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان 2 تھے. جب 70 کی وار الیکشن کے بعد، 71 کے وار کے بعد جب بھٹو صاحب نے نیا 73 کا آئین لے کر آئے، اس میں دوبارہ ری ڈیفائن ہوئی ہے نا. یہ اس کو ری ڈیفائن کر لیں، اس کو کہہ لیں کہ پرانی شکل کو باہر کرنا کہہ لیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اپروپریٹلی. بٹ 71 کے بعد 73 کے آئین میں آ کر اس سے پہلے یہ طے ہوا کہ نہیں بھائی، یہ چونکہ اب ایسٹ پاکستان نہیں رہا تو ان 4 صوبوں کی شکل بحال کی ہے. اس وقت کراچی واپس آیا نا. ایسے ہی تو وہ جو 20-25 سال ہیں جو کراچی میں رہنے والا مہاجر تھا، جو ڈفرینس میں نے آپ کو بتایا، وہ کیوں اچھی سندھی بولتا ہے اور یہ کیوں نہیں بولتا، وہ اپنے آپ کو سندھ کا ایسا ہی نہیں سمجھتا تھا. تو یہ بات ہمارے سندھی بھائیوں کو سمجھنی چاہیے. اتنی سمپل سی بات ہے کہ یار یہ مہاجر سندھی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جو مہاجر حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کا کلچر کے ساتھ کراچی والے کی 73 کے بعد یہ 2nd-3rd جنریشن ہے جس میں اب یہ ختم ہو چکا ہے. انٹر میرجز ہیں الحمدللہ اچھی خاصی ہیں کراچی کے اندر ہے. مراد علی شاہ صاحب کے گھر شادی ہوئی ہے، بالکل بھی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ بھی آپ کے ہیں بڑے نامور تاجر ہیں، ان کے ہوئی ہے. کون سی کمیونٹی کے ہیں؟ میمن کمیونٹی کے. پھر ابھی غلام قادر پٹیل صاحب کو دیکھ لیں سر، ان کی بھی ہوئی ہے. وہیں ہوئی ہے ان کی پھر یہ نہیں، یہ نہ سوچ اس کا مطلب ہے. اچھا اسی طرح میں بتا رہا ہوں، میری سگی بھانجیاں ہیں، دونوں سندھیوں سے میرڈ ہیں، ماشاء اللہ ہے ہی نہیں سوچ. سو یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ. اب یہ صرف کنوینئنٹلی لوگ، چاہے وہ MQM کے ہوں یا ایون پیپلز پارٹی کے ہوں یا کسی قوم پرست جماعت کے ہوں، یہ کنوینئنٹلی اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں. بس کمیونٹی فیلنگز تو کب کی ختم ہو چکی.